ہمت دیں، یہ کہہ کر کہ اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں، وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے۔ صبر کرنے کا بدلہ تو اللہ غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ صبر کرنے کا مطلب خود کو مجبور و لاچار سمجھ کر حالات کے اوپر چھوڑ دینا نہیں ہوتا، بلکہ موجود میسر وسائل کو اپنی بچی کچی ہمت کو اکٹھا کر کے استعمال میں لانا ہوتا ہے۔ صبر آپ کو دلی اطمینان دیتا ہے، امید دیتا ہے، اخلاق میں بہتری لاتا ہے، نہ کہ رونا دھونا اور شکوے شکایات۔ جب میرا رب اپنے قریب ہونے کی اتنی واضح نشانی دیتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر میں اس کا قرب محسوس کرتے ہنسی خوشی صبر کیوں نہ کروں؟ اس لیے اپنی سب الجھنیں پریشانیاں اپنے اللہ کو سونپ کر صبر سے سکون حاصل کریں کہ جب اللہ ساتھ میں ہو تو سب کچھ بہتری کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے تمہارا، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو۔ انسان جب محبت میں ٹوٹ جائے پھر رب کی تلاش میں نکلتا ہے تو رب پہلے سے ہی اس کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جب اس کا رشتہ رب سے جڑتا ہے تو وہ سارے زمانے کی محبتوں سے عاری ہو جاتا ہے، اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا رب اس شخص کو جس نے اس کا دل توڑا ہوتا ہے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس وقت آپ کو اس شخص کی، اس کی محبت کی، اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اسے بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے رب سے اور آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے، پھر رب کن فرماتا ہے اور آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے۔ کچھ کھو دینے کے بعد نہ ملال نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے، پھر چاہے کشتی مجھار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو۔ جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے، بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ، خالق خود ہی نپٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں، اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔
جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔ اس کی موجودگی کا احساس، اللہ کی صدائیں، پیاسی روح کی پیاس سب بھر جاتی ہے۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے۔ تو ہی تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو، وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے۔ تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے۔ وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی اسے خبر ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ کیا اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دے دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ شک بھی باندھ لیتے ہیں، ایک عرصے کے بعد شکوے سوال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں کہ میں کسی بھی معاملے کا نہ اہل ہوں نہ میرا اختیار ہے، یہ تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے، تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔